ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایمان والوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بڑے بڑے مواقع عطا کیے جاتے ہیں۔ حج جو عشق اور محبت پر مبنی ایک عبادت ہے، وہ ذوالحجہ میں حجاج کرام اکثر پہنچ چکے، باقی جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہ مبارک سفر نصیب فرمائے۔ باقی پورے عالم میں ایمان والے اللہ کی مرضی پر، اللہ کی منشا پر اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آج ایک اہم مسئلہ عرض کرنا ہے قربانی کا۔ قربانی شریعت کی طرف سے ایک واجب عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ابیکم ابراہیم قرار دیا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا کیا مطلب؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو لٹا کر اوپر چھری چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان کا عملی اقدام تو یہ ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی منشا کو قربان کیا ہے، یہ ان کا کردار ہے، اور ان کا یہ کردار سنت ہے، اور اسی کردار کا ایک عملی نمونہ ہے جو ایمان والے جس کو پیش کرتے ہیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا، عقلاً وہ چیزیں ساری کی ساری انسانی جو عقل ہے، عقل اپنی سطح تک سوچتا ہے تو انسانی معاشرے جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا وطن چھوڑ دو، اب بظاہر اپنے برادری کو، اپنے قرابت داروں کو اور اپنے علاقے کو چھڑوانا یہ عقل تسلیم نہیں کرتا۔ پھر حکم ہوا کہ بیٹا پیدا ہوا، ماں بھی دودھ پلا رہی ہے، حکم ہوا کہ اس کو 1 مہینے کی مسافت دور ایسی جگہ جہاں بالکل بیابان جگہ ہے، وہاں نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ انسانی معاشرہ کے خلاف ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد بیٹا جوان ہوا، حکم ہوا کہ اس پر چھری چلائے۔ بظاہر یہ بھی انسانی معاشرے کے اصول کے اعتبار سے بالکل اس کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک سبق دیا ہے انسانیت کو کہ خلت اور اللہ سے تعلق اور بندگی، عبدیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرمائے بس اس کے بعد اپنی عقل کو، سوچ کو، فکر کو، معاشرتی اصول کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہی نمونہ حج کے موقع پر بھی نظر آتا ہے۔ جب سارے کے سارے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو جنہوں نے بچپن سے جوانی تک 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تک ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے، مغرب کی ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے، اور عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے، ان کے رگ و ریشے میں یہ بات رچ چکی ہے کہ عصر کی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھنی، لیکن وہاں عبدیت کا اظہار ہے، اللہ کا حکم ہے، ابھی عصر کا نماز کا وقت نہیں ہوا، ظہر کے متصل بعد عصر پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس سے یہ پھر بھی چھوٹی قربانی ہے، اس سے بڑی قربانی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، وقت مختصر ہے، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھانے والا ہے۔ اب جس نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہمیشہ مغرب کی نماز اپنے وقت پر پڑھی ہے، تاخیر کرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے، آج وہ اللہ کے اس حکم پر اپنے جذبے کو قربان کر کے مغرب کی نماز نہیں پڑھتا اپنے وقت میں، عشاء کی نماز کے ساتھ وہاں مزدلفہ میں جا کر پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں
خصوصاً ذوالحجہ کے احکام میں عبدیت کا اظہار ہے کہ اپنی منشا نہیں چلے گی، اللہ کی منشا چلے گی، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا پر عمل کرنا ہے۔ اس عبدیت کا اظہار جہاں حاجی وہاں کرتے ہیں، وہاں پوری امت مسلمہ پورے عالم میں کرتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھانے کی اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے بھائیوں کو ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے، اور اس موقع پر بہت سارے ایسے لوگ ہمیں میڈیا پر گفتگو کرتے، تقریر کرتے، خیرخواہی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، جو حقیقت میں اسلام سے اور دین سے بیزار ہیں۔ اگر بیزار نہیں تو وہ دین کی منشا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر لاکھوں جانور ایک دن میں ذبح ہوتے ہیں، جاندار کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے آپ لوگ کسی قریبی ہمسائے کی بیٹی جو جہیز کی وجہ سے رکی بیٹھی ہے، آپ اس کو جہیز دلوائیں اور اس کی شادی کریں۔ کسی غریب کا مکان نہیں ہے، اس کو مکان بنوا کر دیں، اور کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ آپ بجائے جانور پر خرچ کرنے کے آپ ادھر خرچ کریں۔ اگر گھر میں آپ 5 لوگ ہیں، اگر آپ نے قربانی کرنی بھی ہے تو ایک بندہ قربانی کر لے، باقی 4 آدمی صاحب نصاب مل کر چندہ جمع کر کے کسی کا تعاون کریں۔ بہت خوبصورت ایک عنوان ہے، بہت خوبصورت نعرہ ہے، لیکن ایسے خیرخواہوں کو وہ لوگ نظر نہیں آتے جو شادیوں کے موقع پر گانے بجانے اور حرام راستے پر کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ نظر نہیں آتے، اس موقع پر نظر نہیں آتے۔ حقیقت میں یا تو ان کو دین کی منشا کا علم نہیں ہے، یا پھر یہ خوبصورت طریقے اختیار کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے پر چھری چلاؤ، انہوں نے نہ معاشرے کو دیکھا اور نہ اس میدان کو دیکھا، نہ اپنی شفقت پدری کو دیکھا، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد اس طرح کی خیرخواہیاں حقیقت میں دین کی دشمنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے سال سے لے کر آخری سال 11 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 11ویں سال تو آپ نے حج فرمایا، 10 ہجری کو آپ نے حج فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کا کوئی قربانی کا سال ایسا نہیں جس سال آپ نے قربانی نہ فرمائی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں ہجرت کے بعد صحابہ کرام پر کتنی مشکل حالات تھے۔ ایک ایک صحابی اپنے نگیج کو چھپانا اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ تو خیبر کے بعد جو 6 ہجری کو واقع ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے 5 سال انتہائی غربت کے تھے، اس کے بعد پھر غربت آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی کے پیسے کسی غریب پر تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے پوری امت مسلمہ کو یہ سبق دیا ہے کہ جو صاحب نصاب و شریعت میں وہ مالداری کے زمرے میں آتا ہے، اس کے ذمہ قربانی لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے پیچھے یہ 12 مہینے 11 مہینے موجود ہیں، ان مہینوں میں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ان سارے شعبوں پر خرچ کرنا، اس موقع پر بھی قربانی کے علاوہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا باعث اجر ہوگا۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے ان 3 دنوں میں کسی ایک دن قربانی کرنا لازم ہے۔ اب میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ یہ جو قربانی ہے ہر مسلمان پر لازم نہیں، شریعت میں جس کو مالدار کہا گیا، جو مالداری کی حدود میں آتا ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ شریعت نے جو مالداری کی حد متعین فرمائی ہے، وہ ہماری ضروریات اور ہماری حیثیت، ہمارا مالی مقام، اس کو دیکھ کر شریعت نے ایسا ضابطہ متعین فرمایا جو ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر شعبے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین ایک معیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ جس آدمی کے پاس 5 طرح کے مال ہوں، اپنی ضرورت سے زائد، بلکہ پہلے نمبر پر سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر نقدی مال، چوتھے نمبر پر مال تجارت، 5ویں نمبر پر اپنی ضروریات سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک چیز ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، ان سب کو ملائیں گے، سب کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو یہ شریعت میں مالدار شمار ہوتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ قربانی کرے۔ اب باقی 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ زکوٰۃ کے اندر بھی نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں آتی ہیں، سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، اور ادھر قربانی میں 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، پورا سال گزر گیا اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہے، لیکن قربانی کے لیے ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی ایک لمحہ کے لیے آدمی اگر اتنے مال کا مالک ہو گیا اس کے ذمہ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے؟ باقی چیزیں تو واضح ہیں، سونا، آج کل یہ بات ذہن میں رکھیں گے، ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ میری شادی کو 39 سال ہو گئے، میری بیوی کے پاس 3-4 تولے سونا مسلسل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی، اب پتہ چلا ہے کہ قربانی تو اس پر لازم تھی، اب کیا حکم ہے؟ میں آپ سے یہ بات عرض کروں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی اس پر قربانی لازم ہے۔ لہذا جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے، جس کے پاس چاندی، نقدی اور ضروریات گھر کے سامان، ضرورت کے سامان کے علاوہ سامان ہے، بظاہر اس کے لیے کھانے پینے میں تنگی ہے لیکن اتنا سامان اس کے پاس موجود ہے، شریعت میں یہ مالدار ہے، اس کے ذمہ قربانی لازم ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہے کہ وہ جو استعمال کے کپڑے ہیں یہ ضرورت کا سامان، استعمال کے برتن یہ ضرورت کا سامان، جو زیادہ استعمال کی گاڑی سواری ہے یہ ضرورت کا سامان، اور استعمال کا مکان ہے یہ ضرورت کا سامان ہے، اور استعمال کے جانور ہیں یہ ضرورت کا سامان ہے، اس کے علاوہ جتنا سامان ہے وہ سارا ضرورت سے زائد ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی اپنی زمین ہے لیکن کاشت میں اس کی اپنی ذاتی ضرورت میں وہ پوری ہوتی ہے، اب اس نے ابھی گندم اٹھائی ہے پچھلے اس فصل میں، اس کی جو گندم ہے گھر میں اس نے رکھی ہوئی ہے، سال کی گھر کی ضروریات سے زائد ہے، جو ضروریات سے زائد غلہ گندم موجود ہے اس کا بھی حساب لگیں گے موجودہ ریٹ کے مطابق۔ ضرورت سے زائد برتن موجود ہیں وہ بھی ساتھ شمار کریں گے، ضرورت سے زائد بستر ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، گھر کے افراد سے زائد ہیں، کبھی مہمان آ گئے استعمال ہو گئے، زیادہ استعمال نہیں ہوتے، ان کو ساتھ شامل کریں گے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سواری ہے، 2 سواریاں ہیں، ایک سواری اپنی زیادہ ضرورت میں استعمال کرتا ہے، دوسری سواری بھی دور جانا ہو تو استعمال ہوتی ہے ورنہ کھڑی رہتی ہے، وہ بھی ساتھ شامل کریں گے۔ 2 مکان ہے، ایک مکان میں رہ رہا ہے، دوسرا مکان ساتھ ویسے خالی پڑا ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کریں گے کیونکہ ضرورت سے زائد ہے۔ اس کے پاس جانور ہیں، جو جانور اس کے دودھ کے استعمال میں ہیں وہ جانور اس کی ضرورت کے ہیں، دودھ سے زائد جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں مزید پالنے کے لیے، بچوں کے لیے، وہ دودھ نہیں دے رہے، وہ بھی ساتھ شامل کریں گے کیونکہ ضرورت سے زائد ہے۔ ہاں اگر کوئی مکان اس کی ضرورت سے زائد ایسا مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے اور اسی کے کرائے ہی سے گزارا چلتا ہے اس کا، یا اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں دودھ کے لیے اور دودھ ہی سے گزارا چلاتا ہے، یا اس کی دکان ہے
کرائے پر دے رکھی، اسی کرائے ہی سے اس کا گزارا چلتا ہے، یا کاشت کے لیے اس کی زمین ہے، اسی زمین سے اس کا گزارا چلتا ہے، یہ ضروریات میں شامل ہے، ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جس کے پاس یہ موجود ہو اب اس کے ذمہ قربانی لازم ہے، وہ اپنی قربانی کرے۔ اگر گھر والی کے پاس زیورات موجود ہیں، چاہے وہ استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ زیورات اتنا ہے جو نصاب کو پہنچتے ہیں، آپ کو نصاب بتا دوں، آج کے ریٹ کا مجھے معلوم نہیں ہے، 16 جون کو معلوم کیا ریٹ چاندی کا جو ریٹ تھا وہ 2650 روپے فی تولہ، اس حساب سے تقریباً 1,39,100 کچھ روپے بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ تو یہ سارا سامان یا ان میں سے کچھ اگر کسی کی ملکیت میں 1,40,000 احتیاطاً عرض کر رہا ہوں 1,40,000 قیمت کا سامان موجود ہے ضرورت سے زائد یہ ان چیزوں میں سے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ قربانی لازم ہے۔ اگر اس کی بیوی کے پاس خرچہ نہیں ہے، خرچہ تو یہی کر رہا ہے لیکن اس کے پاس زیورات موجود ہیں اور اس کو جہیز میں سامان ملا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، کپڑے ہیں اس کے پاس، برتن ہیں اس کے پاس، بستر ہیں، چارپائیاں ہیں، فرنیچر کا ضرورت سے زائد سامان ہے، لیکن نقدی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، شریعت میں یہ مالدار ہے، اس کے ذمہ قربانی لازم ہے۔ بہتر ہے جس طرح خاوند اس کا دوسرا خرچہ پورا کر رہا ہے اسی طرح اس کی طرف سے قربانی بھی کرے، لیکن اگر قربانی نہ کرے تو عورت اپنی طرف سے کوشش کر کے قربانی کرے، کیونکہ شریعت میں مرد کے لیے الگ قربانی لازم ہے، عورت کے لیے الگ قربانی۔ اور اولاد میں سے وہ اولاد جو خود کمانے والی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ الگ قربانی لازم ہے، اور اگر وہ کماتی ہے، بیٹے ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، کما کر ابا کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، صرف خرچہ کا سامان اٹھاتے ہیں وہاں سے، تو اس صورت میں اگر ان کے ملکیت میں کچھ نہیں ہے، 1,40,000 کے 5 سامانوں میں سے کوئی سامان اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، اگر موجود ہے تو اس کے ذمہ الگ قربانی ہے۔ پھر قربانی کے لیے یہ اہم ضروری مسائل میں نے عرض کر دیے۔ قربانی کے لیے لازم ہے کہ گائے بھینس نر مادہ، اسی طرح اونٹ نر مادہ، بکری نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ، یہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنی ہے۔ بھیڑ بکری یا بکرا ان کے لیے ضروری ہو کہ جب قربان کر رہا ہے اس وقت اس کے لیے اس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو، چاند کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اس کی عمر 1 سال مکمل ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہو رہا ہے تو اس کو قربانی جائز نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال قربانی کے دوسرے دن وہ پیدا ہوا ہے تو آج پہلے دن اس کو قربان کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کو 1 دن بعد تیسرے دن قربان کرے تاکہ اس کا سال مکمل ہو جائے۔ اور گائے بھینس کے لیے 2 سال مکمل ہونا لازم ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا لازم ہے، اور بھیڑ کے لیے بھی 1 سال مکمل ہونا لازم ہے۔ ہاں اگر بھیڑ یا اس کا جو نر ہوتا ہے 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر سال والی بھیڑوں میں وہ پھرے تو فرق محسوس نہ ہو، بشرطے کہ 6 مہینے سے زائد ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ باقی اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ دمدہ ہو، اگر یہ نشانی اس کی ظاہر نہیں ہوئی تو لیکن مدت پوری ہو چکی ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر سال پورا نہیں ہوا یا 2 سال پورے نہیں ہوئے، دندہ پہلے ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شریعت میں دندہ ہونا معیار نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا معیار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں 7، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو یا ان کے نر ہوں، 7 افراد زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 7 سے کم ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، اگر وہ برابر حصہ آپس میں ملا رہے ہیں تب بھی جائز ہے۔ اگر اس کے لیے ایک اصول سمجھیں، کسی بندے کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو بس، تو 7 حصوں سے کم افراد 4، 5
شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 70,000 کی گائے، اب ایک آدمی کا حصہ بنتا ہے 10,000، 4 آدمی آپس میں مل گئے، 3 آدمی اچھے مالدار کھاتے پیتے ہیں، ایک غریب مل گیا، انہوں نے کہا کہ آپ 5,000 دے دیں، باقی ہم حصہ ملا لیں گے، ہم آپس میں کر لیں گے۔ ہم سارے 4 مل کر قربانی کر دیتے ہیں تو اس آدمی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے۔ ہاں اگر اس کو ہدیہ دے دیں، اس کا 10 پورا کر دیں، اس کے پاس نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ملا دیتے ہیں، 10 پورا کر دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے اس کو، اب اس کا 7واں حصہ پورا ہو گیا، اب اس کے لیے قربانی جائز ہے۔ باقی تفصیلی مسائل آپ جمعے کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، صحیح العقیدہ افراد کو شامل کرنا ہے، اور نیت گوشت کی نہ ہو، نیت دکھلاوے کی نہ ہو، نیت اللہ کو خوش کرنا ہو، قربانی سب کی جائز ہے۔ اور قربانی ایک اہم مسئلہ بھی عرض کر دوں، قربانی کے دن سارے 7 افراد کا شریک ہونا، حاضر ہونا ضروری ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اگر کوئی دور کھڑا ہے تو وہ ان میں سے کسی کو اپنا نیب، اپنا نمائندہ، اپنا قائم مقام متعین کر دے، اجازت دے دے کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیں، تب قربانی کریں۔ اگر ایک آدمی کے علم میں نہیں ہے، وہ ابھی پہنچا نہیں ہے، پچھلوں نے چھری پھیر دی، وہ موجود نہیں ہے، تو باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائیں گی، اس لیے اس بات کا بھی احتیاط کریں گے۔ مزید انشاءاللہ اس دن جمعرات کو بھی مسائل عرض کریں گے، اور جمعے کے بعد بھی جس نے مسئلہ پوچھنا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔